ناظرین، امید آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ بجٹ 2022-23 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے فائنانس بل 2022 کے تحت ہائی ارننگ پرسنس کے اوپر پاورٹی ایلیویشن کے نام پہ ایک ٹیکس لگایا، اور یہ سارٹ آف سپر ٹیکس تھا جس کا کانسیپٹ آلریڈی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے سپر ٹیکس لگایا گیا تھا، اور وہ ریہیبلیٹیشن آف ٹیمپریری ڈسپلیسڈ پرسنس کے نام پہ لگایا گیا تھا۔ اب یہ ٹیکس جو لگایا گیا ہے یہ پاورٹی ایلیویشن یا غربت کے خاتمے کے نام پہ لگایا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا ڈیٹیل جانتے ہیں کہ پہلے کیا پروویژن تھی اور اس کے بعد اب کیا چینجز آئی ہیں بجٹ میں، اور بجٹ کے بعد بہت ساری چینجز جو کی گئی ہیں وہ کیا ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اف یو آر نیو ٹو مائی چینل پلیز سبسکرائب، اور اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان چینجز کے حوالے سے، آپ کی اوپینین کیا ہے۔ سیکشن 4B آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ لگایا گیا تھا 2015 اور اس کے بعد کے سالوں کے لیے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فار ریہیبلیٹیشن آف ٹیمپریریلی ڈسپلیسڈ پرسنس۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آپ کے ناردرن ایریاز میں اور جو ایجنسیز ہیں فاٹا وغیرہ ان میں پرابلم آیا تھا ڈیو ٹو دا فائٹ فار ٹیررزم، فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، اور اس میں بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہوئے، ان کے گھر اجڑ گئے، تو اس کو دوبارہ بسانے کے لیے یہ ٹیکس لگایا گیا تھا۔ اور اس کا جو ٹیکس تھا وہ 4% بینکنگ کمپنیز کے لیے لگایا گیا تھا، اور ادر کمپنیز کے لیے پہلے 3%، پھر 2%، اور اس کے بعد یہ ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اب ایک نئی سیکشن پروپوز کی گئی ہے وچ از کالڈ سیکشن 4C، اور اس کا نام دیا گیا ہے ٹیکس آن ہائی ارننگ پرسنس فار پاورٹی ایلیویشن۔ اس کا میں تھوڑا سا کریکٹس آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس میں کہا ہے کہ جی ٹیکس ایئر 2022 اور اس کے بعد کے سالوں کے لیے پاورٹی ایلیویشن کے نام پہ ایک ٹیکس لگایا گیا، اور اس کے جو ریٹس ہوں گے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور انکم کا جو مطلب اس میں بتایا گیا ہے، اس میں جو آپ کی بزنس انکم ہے اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ آن ڈیٹ، ڈویڈنڈ انکم، کیپٹل گینز، بروکریج اینڈ کمیشن، اور دوسری ٹیکسیبل انکم ادر دین براڈ فارورڈ ڈیپریسیشن اینڈ براڈ فارورڈ بزنس لاسز۔ تو ڈیپریسیشن جو پہلے کی ڈیپریسیشن براڈ فارورڈ ہوئی ہے یا بزنس لاسز کو براڈ فارورڈ ہوا، ان کو چھوڑ کے ان کو انکم میں سے ڈیڈکٹ کیے بغیر جو انکم ہے وہ ہوگی۔ اور امپیوٹیبل انکم کلوز 28A آف دا سیکشن 2، اس کو بھی وہ بھی شامل ہوگی، اس میں اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا، ایکسکلوڈنگ اماؤنٹ اسپیسیفائڈ ان کلوز 1۔ اور انکم کمپیوٹر ادر دین براڈ فارورڈ ڈیپریسیشن، براڈ فارورڈ امورٹائزیشن اینڈ براڈ فارورڈ بزنس لاسز انڈر 4th 5th اینڈ 7th اسکیجولس۔ تو یہ ساری انکم اس میں شامل ہوگی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن ٹیکس لگے گا انڈر سیکشن 4C۔ اور اس کی جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ نارمل جیسے 137(1) میں دیا گیا ہے، آپ کی نارمل ٹیکس ہے، ٹیکس ریٹرن آپ فائل کرتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، باقی پروویژنز پہ ایز اٹ از اپلائی ہوں گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ ٹیکس اس پہ بنتا ہے اور وہ پے نہیں کرتا تو کمشنر اس کو نوٹس سرو کرے گا، جیسے نارمل انڈر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سبمٹ نوٹس ایشو کیا جاتا ہے، ویسے ہی نوٹس ایشو کیا جائے گا، اور پھر اس کی کلیکشن کو انشور بھی کرے گا انڈر نارمل انکم ٹیکس پروویژنس، جیسے باقی ٹیکس آپ کلیکٹ کرتے ہیں اس کو بھی کلیکٹ کیا جائے گا۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس جو فائنانس بل 2022 میں جو ریٹس دیے گئے تھے وہ کیا ہیں۔ ڈویژن 2B میں ریٹس دیے گئے تھے کہ اگر آپ کی انکم 300 ملین سے زیادہ ہے تو 300 ملین سے زیادہ نہیں ہے تو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی 300 ملین سے اوپر ہے تو یہ 2% ٹیکس ہوگا۔ تو دس واز دا سپر ٹیکس
انٹروڈیوس ان دا فائنینس بل 2022 انڈر سیکشن 4C. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ IMF کے پریشر کی وجہ سے یا ان کی انکریزنگ ڈیمانڈس کی وجہ سے اس کو ریکنسیڈر کیا گیا، اور پھر آفٹر دا بجٹ اسپیچ بہت ساری چینجز کی گئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے لاسٹ فرائیڈے کو یہ اناؤنس کیا کہ لارج اسکیل انڈسٹریز کے اوپر 10% سپر ٹیکس چارج کیا جائے گا. یعنی کہ ان کا جو نارمل ٹیکس ہے اس کے اوپر 10%، یعنی اگر 29% کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے تو وہ 39% ٹیکس دیں گی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا، مہنگائی کو قابو میں رکھنا، اور اکنامک اسٹیبلٹی کرنا، ملک کو بینکرپٹ ہونے سے بچانا، اور ملک کے جو فائنینشیل مسائل ہیں ان کا حل کرنا، اور ان ساروں کو اگر ہم مل کر دیکھیں تو وہ IMF کی ڈیمانڈس کو پوری کرنا. اور جن سیکٹرز کے اوپر یہ سپر ٹیکس لگایا گیا ہے اس میں سیمنٹ ہے، سیمنٹ سیکٹر ہے، اسٹیل سیکٹر ہے، شوگر ہے، آئل اینڈ گیس سیکٹرز ہیں، فرٹیلائزرز ہیں، LNG ٹرمینلز ہیں، ٹیکسٹائل، بینکنگ، آٹو موبائلز، سگریٹس، بیوریجز اینڈ کیمیکلز. تو یہ سیکٹرز ہیں جن کے اوپر 10% سپر ٹیکس لگے گا. اور یہ 10% ٹیکس جو ہوگا ان ایڈیشن ٹو دا نارمل ٹیکس وٹ ایور دے آر پیئنگ ایز پر دا انکم ٹیکس آرڈیننس. تو اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے امپورٹنٹ سیکٹر ہیں، جیسے سیمنٹ ہے تو سیمنٹ سے اب کنسٹرکشن کاسٹ اوبویسلی ہائی ہونے کے چانسز ہیں. اسٹیل یہ بھی کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے. شوگر آلریڈی آپ کو پتہ ہے کرائسس چل رہا تھا ملک میں، شوگر کی پرائسز بہت تیزی سے بڑھی تھیں. آئل اینڈ گیس کا بھی پرابلمز ہیں. فرٹیلائزرز، ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر انڈسٹری ہے، جو سبزیاں ہیں، یہ مہنگی ہونے کے امکانات ہیں. اور اس کے بعد LNG اوبویسلی اس میں بھی انکریز ہونے کے چانسز ہیں. ٹیکسٹائل، بینکنگ، آٹو موبائلز، سگریٹس، بیوریجز اینڈ کیمیکلز. سگریٹ بیوریجز جو ہیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یا آٹو موبائلز بھی جو ہیں وہ پرتعیش آئٹمز میں آتے ہیں، لگژری آئٹمز میں آتے ہیں. لیکن باقی جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک ریلیف بھی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ، پچھلی گورنمنٹ نے دیا تھا، اور اس میں ان کے ٹیکسز وغیرہ کافی کم کر دیے تھے. اور اب یہ ہے کہ یہ سیکٹرز جو ہیں وہ اگین میرے خیال میں مہنگے ہونے جا رہے ہیں. اور لیٹس سی دا آبجیکٹیو جو اس کا ہے وہ اچیو ہوتا ہے یا نہیں. اس کے بعد یہ تو وہ اناؤنسمنٹ ہے جو کہ فائنینس جو آپ کا پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شہباز شریف صاحب نے یہ اناؤنس کیا. اور اس کا کوئی نوٹیفیکیشن مجھے FBR کی سائٹ پہ بھی نہیں ملا ابھی تک. اس کا مطلب ابھی نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوا. اور یہ پوسٹ اناؤنسمنٹ آف بجٹ جو چینجز ہوتی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اب ڈسکس ہو رہی ہیں ون بائی ون. جو ہے وہ اوریجنل بجٹ جو ہے وہ اس کی شکل چینج ہوتی نظر آ رہی ہے. اور جو ٹارگٹ ریونیو تھا وہ بھی بڑی حد تک انکریز کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے نئے ٹیکسز اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں. تو منی بجٹ اس کو کہہ سکتے ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں. اس کے بعد ناٹ اونلی کہ یہ 12-13 سیکٹرز جو ہیں وہ جن پہ ٹیکسز سپر ٹیکس لگایا گیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ دوز ہوز اینول انکم ایکسیڈ 150 ملینس ول بی سبجیکٹ ٹو 1% ٹیکس. یعنی کہ جو ہائی ارننگ لوگ ہیں، پیپل ہیں، ایک تو سیکٹرز ہو گئے جن پہ یہ ٹیکس لگا دیا گیا 10% اسٹیٹ. اس کے علاوہ ہوسو اوور ارنس 150 ملین مور دین 150 ملینس، اس کو 1% ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑے گا. اگر اس کو 29% ٹیکس تھا نارمل تو وہ 30% دے گا. اسی طرح جو لوگ 200 ملین سے زیادہ کما رہے ہیں وہ 2%، 250 ملین سے کما رہے ہیں زیادہ وہ 3% دیں گے، اور جو 300 ملین سے زیادہ انکم کما رہے ہیں وہ 4% سپر ٹیکس دیں گے. You can see a lot of changes are being made in the taxation of everyone. اور یہ چیز ابھی تک کنٹینیوڈ ہے بیکاز ہماری جو
IMF سے ڈسکشنز چل رہی ہیں، IMF کی ڈیمانڈز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو ہمیں اکارڈنگلی گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں چینجز کرنی پڑ رہی ہیں، اور یہ چینجز جو عوام کے لیے بہت مسائل پیدا کر رہی ہیں، اور جو آلریڈی مہنگائی کے پسے ہوئے لوگ ہیں وہ مزید مشکلات میں گھر رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ گورنمنٹ کہاں تک جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا آنے والے وقتوں میں جو بھی چینجز ہوں گی۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔